السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں زکوٰۃ پر، جو اسلام کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک مالی فریضہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی عبادت ہے اور معاشرے میں ایک معاشی توازن قائم کرنے کا ایک بہترین نظام بھی ہے۔ اور سال 2026 زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اہم تبدیلیاں لے کر آیا ہے، خاص طور پر نصاب کی رقم میں۔ تو اس سال اس فرض کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور پھر ادا کرنا یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک سوال جو تقریباً ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اپنے سگے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہوں؟ یہ ایک ایسی الجھن ہے جس پر بہت لوگ بات کرتے ہیں، تو آئیے آج اس کا واضح جواب جانتے ہیں۔ تو چلیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ کے بنیادی اصولوں سے لے کر خاندانی معاملات تک اور 2026 کے لیے جو عملی اقدامات ہیں، ان سب پر تفصیل سے بات کریں گے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ لیکن ان سارے قوانین اور تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی اصل روح کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو دیکھیے، زکوٰۃ صرف کوئی عام خیرات نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ مالی عبادت ہے، ایک منظم نظام ہے جو ہمارے مال کو بھی پاک کرتا ہے اور ہماری روح کو بھی، اور اس کا مقصد معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر 8 قسم کے لوگ بتائے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جیسے غریب، مسکین اور مقروض وغیرہ۔ تو اب جب ہم زکوٰۃ کے مقصد کو سمجھ گئے ہیں تو آئیے ان سب سے اہم اصولوں پر بات کرتے ہیں جن پر عمل کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازمی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے وہ ہے تملیک۔ اب یہ تملیک کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ جسے بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے اس رقم کا بغیر کسی شرط کے مکمل مالک بنا دیں۔ اور یہی تملیک کی شرط ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم سے مسجد، ہسپتال یا سڑک جیسے عوامی منصوبے نہیں بنائے جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں پیسہ کسی ایک فرد کی ملکیت میں نہیں جاتا۔ اسی طرح کسی کی تنخواہ بھی زکوٰۃ سے نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ اصول ہمیں اس سوال کی طرف لاتا ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیا خاندان میں کسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر ہاں تو کس کو اور کس کو نہیں؟ یہاں اصول بہت صاف ہے۔ آپ اپنے اصول یعنی والدین، دادا دادی، نانا نانی اور اپنے فرو یعنی بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر آپ کے بہن بھائی یا دوسرے رشتہ دار مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینے کا ثواب دگنا ہے۔ یہ دوہرا ثواب کیوں ہے؟ ایک تو آپ کا زکوٰۃ کا فرض ادا ہو گیا، اور دوسرا آپ نے صلہ رحمی کی، یعنی اپنے خونی رشتوں کو نبھایا اور مضبوط کیا، جس کا اسلام میں بہت بڑا اجر ہے۔ اب ایک اور بہت اہم اور خاص مسئلہ ہے، اور وہ ہے سادات کرام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں زکوٰۃ کا حکم۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی حدیث بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں۔ یہ ان کے بلند مقام اور احترام کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر اہم نقطہ یہ ہے کہ سادات کرام زکوٰۃ نہیں لے سکتے، لیکن ان کی مدد کرنا صاحب حیثیت مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ ان کی مدد تحفے، ہدیے یا دوسرے عطیات کے ذریعے کی جانی چاہیے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں 2026 میں پاکستان کے زکوٰۃ کے عملی پہلوؤں کی طرف۔ بات کرتے ہیں سرکاری نصاب کی اور بینک سے جو کٹوتی ہوتی ہے اس کے قواعد کی۔ حکومت پاکستان نے سال 2026 کے لیے زکوٰۃ کا نصاب باضابطہ طور پر 5,03,529 روپے مقرر کیا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات ہے۔ اگر ہم پچھلے سال سے موازنہ کریں تو یہ تقریباً 180% کا اضافہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر یکم رمضان کو آپ کے سیونگ اکاؤنٹ یا اس جیسے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ رقم موجود ہے تو بینک خود بخود اس پر 2.5% زکوٰۃ کاٹ لے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی زکوٰۃ خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بینک کی اس کٹوتی سے بچ سکتے ہیں۔
اس کا طریقہ بہت آسان ہے، بس آپ کو ایک حلف نامہ یعنی فارم CZ50 پر کر کے رمضان سے پہلے اپنی بینک برانچ میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ چلے آخر میں جو اہم ترین باتیں ہم نے کی ہیں ان کا ایک فوری خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ سب کچھ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ تو یاد رکھنے والی باتیں کیا ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کسی کی خدمات کے عوض تنخواہ کے طور پر نہیں دی جا سکتی، اور اگر کسی غریب اجنبی اور غریب بہن بھائی میں سے انتخاب کرنا ہو تو اپنے بہن بھائی کو دینا افضل ہے کیونکہ اس کا اجر دگنا ہے۔ آخر میں زکوٰۃ صرف مال نکالنا نہیں ہے، یہ ایک گہری عبادت ہے جو ہمارے دل کو اور ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ اب جب آپ ان اصولوں کو جان گئے ہیں تو امید ہے کہ ہر کوئی اپنی زکوٰۃ زیادہ اعتماد اور خلوص کے ساتھ ادا کر سکے گا، جس سے نہ صرف فرد کو فائدہ ہوگا بلکہ پورا معاشرہ مضبوط ہوگا۔